ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتين عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتين ذوات أكل خمط وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کا جو انتظام فرمایا، اپنے کلام کو نازل فرمایا، اس میں ہمارے لیے عبرت و نصیحت کے بہت سارے واقعات بیان کیے. یہ قصے، یہ واقعات جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، وہ قصے اور کہانی کے طور پر ہمارے مزاج کی لذت کے لیے نہیں، بلکہ ہماری نصیحت، ہدایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستور و قانون کو واضح کرنے کے لیے کہ دنیا میں تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف قومیں گزریں، ان کا کیا کردار رہا، ان کی کیا روش اور کیا طریقہ رہا، اس مناسبت سے ان کا انجام کیا ہے، یہ آپ اور ہم جان لیں اور اس کے تناظر میں اپنا جائزہ لیں، محاسبہ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کس انجام کی طرف لے جا رہے ہیں. ہلاک ہونے والے یا کامیاب ہونے والوں کے راستے پر ہم چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو چلانا چاہتے ہیں. اہل علم نے بیان کیا کہ یوں تو ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہدایت کا سامان ہمیں اور آپ کو دیا ہے، ان میں جو جو چیزیں ہماری ضرورت کی تھیں، جن چیزوں کے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں، انہیں رب العالمین نے انتہائی دل پذیر اور مؤثر انداز میں بیان کیا. ان میں سے ایک نعمت یہ واقعہ ہے اور واقعات ہے. ایسے ہی واقعات میں نے کچھ آیتیں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی خطبہ مسنونہ کے بعد، سورہ سبا کی چند آیتیں ہیں جس میں قوم سبا کا تذکرہ کیا گیا ہے. قوم سبا کا ذکر سب سے پہلے کفار مکہ اور اہل مکہ کے سامنے مکی صورت میں یہ کیا گیا، اس اعتبار سے بھی کہ ان کے واقعات ان کے یہاں جانے اور ذکر کیے جاتے تھے، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو نبی کی تصدیق اور تائید بھی ہو رہی ہے کہ جو چیز تم سنتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیان کر رہا ہے تمہاری عبرت و موعظت کے طور پر، واعظ و نصیحت کے طور پر. تو ان واقعات کو ٹھیک ٹھیک بیان کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امی تھے، یہ آپ کے نبوت کی تصدیق اور دلیلوں میں سے بھی شمار کیے جانے کے لائق بات تھی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ. قوم سبا کے لیے ان کے مسکن یعنی ان کی بستی یا ان کی بستیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت، توحید اور ہدایت کی نشانی ہے. قوم سبا کون اور کہاں تھی؟ اختصار کے ساتھ اس کا ذکر یہ کہ بعض علماء نے بیان کیا کہ یہ ایک شخصیت کا نام تھا، پھر اس شخص سے 10 بیٹے اور اس کے 10 قبیلے بن گئے، اور اس شخصیت کے نام پر اس قوم کا نام قوم سبا ہو گیا،
اور جس علاقے میں, جس ملک میں یہ لوگ آباد تھے, ان کی حکومت تھی, اس ملک اور علاقے کو بھی سبا کا نام دے دیا گیا. یہ عرب کے جنوب مغربی حصے میں, جو آج سعودی عرب یا عرب کے ممالک ہیں, اس کے جنوبی حصے میں جو آج یمن کا ملک ہے, اس کا ایک حصہ تھا یا یمن میں موجود تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یمن ہی سبا تھا. یہ سبا وہی قوم اور وہی علاقہ ہے جہاں کی ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہدہد کے ذریعے سے یہ خبر ملی کہ وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں, ہاں سورج کو کی عبادت کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو خط لکھا, دعوت دی, وہ آئیں, اور اس کے بعد جو واقعہ ہے سورہ نمل میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے, وہ مسلمان ہو گئی. یہ قوم سبا کی ملکہ تھی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بلقیس نام تھا. یہ اسی قوم کا کی ایک فرد تھی جو مسلمان ہو گئی تھی. یہ قوم ایک لمبے عرصے تک وہاں آباد رہی. بعض اہل علم نے بیان کیا کہ 1300 سال یا اس سے کچھ کم و بیش ان کا زمانہ گزرا, اور اس پیریڈ میں, اس زمانے میں کئی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ ان کے درمیان اللہ کا پیغام اور ہدایت لے کر آئے. شیخ کیلانی صاحب نے کہا کہ 13 انبیاء لگ بھگ کم و بیش ان کے درمیان آئے. ہاں, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قوم کی ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے. ان کے عروج و زوال کی داستان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سبا میں بطور خاص اس کا ذکر کیا, بعض دوسری صورتوں میں بھی ہے, جیسے ملکہ سبا کا تذکرہ سورۃ النمل میں ہے اور دوسرے مقام پر. اللہ نے فرمایا کہ ان کے اس مسکن میں جہاں وہ آباد تھے, اس میں اللہ کی نشانی تھی, عبرت و موعظت کی نشانی, خود اس قوم کے لیے نشانی تھی. کیسے نشانی تھی؟ آگے فرمایا جنتین عن یمین و شمال, 2 باغات داہنے اور بائیں. ان کے داہنے جانب بھی باغ, کھیت اور ہریالی, شادابی, اور بائیں جانب بھی. اس کی تفصیل میں اہل علم نے بیان کیا کہ یہ جو سبا کا شہر, ملک یا علاقہ تھا, اس کے گرد میں پہاڑیاں تھیں دونوں جانب. ان پہاڑیوں پر سے جو چشمے بہہ کر آتے, ان لوگوں نے اپنی صلاحیت کے ساتھ بہت اچھے انداز میں اس میں بند باندھ دیے تھے, اور آبپاشی کے نظام کو انتہائی, اس زمانے کے اعتبار سے انتہائی ترقی یافتہ انداز میں اختیار کرتے تھے. چنانچہ جگہ جگہ پانی کے ذخیرے, اگر کم پانی بھی ہوتا, سیلابی پانی, بارش کا پانی آتا, تو یہ اسے ذخیرہ کر لیتے, اور پھر اس کے بعد اس کو حسب ضرورت مختلف علاقوں میں نہروں کی شکل میں بہا کر اپنے باغات اور کھیتیوں کو سیراب کرتے, آپ پاشی کیا کرتے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں ہر طرف ہریالی, شادابی, خوشگوار اور پھلوں کا بہت بڑا حصہ یہاں پیدا ہونے لگا. ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ضرورت, بلکہ ضرورت سے بڑھ کر ان کو پھل پھول اور کھیتیاں عطا فرمائی, اور ساتھ ہی ساتھ اس کی برکت سے وہاں کا ماحول اتنا خوشگوار کہ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ وہاں کی صفائی طہارت کا یہ نتیجہ تھا کہ وہاں مچھر مکھی اور ان سے ہونے والی بیماریوں کا وجود نہیں تھا. انتہائی خوشگوار فضا, ہوا میں اگر ہوا چلتی تو خوشبو محسوس ہوتی, ہاں مشام جاں کو معطر کرتی, یعنی آدمی کو اچھی خوشبو اور فرحت محسوس ہوتی, خوشگوار ماحول محسوس ہوتا, اچھی صحت مند گویا علاقہ بن گیا. اور دونوں طرف پہاڑیاں تھیں, 2 باغ ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ صرف 2 باغ نہیں تھے, بلکہ کئی 100 میل تک پھیلا ہوا جو حصہ تھا دائیں بائیں جانب, وہ باغات پر ہی مشتمل تھا. مختلف پھلوں کے درخت, کیاریاں اور باغات کی شکل میں ہر طرف شادابی اور ہریالی پھیلی ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان 2 عظیم الشان اور بڑے بڑے باغات کی نعمت سے نوازا, اور یہاں کے حکمرانوں نے آبپاشی کے لیے پانی کا بھرپور نظام قائم کر رکھا تھا. ان کی جو اہم دارالخلافہ کہلانے والی بستی یا شہر تھا, اس کا نام معارب تھا, اور وہاں ایک بہت بڑا ڈیم یا بند باندھ رکھا تھا, اس کا نام سد معارب رکھا. سد معارب, سد کہتے ہیں ڈیم کو, بند کو عربی زبان میں. تو یہ سد معارب بہت بڑا ڈیم تھا, چھوٹے چھوٹے ڈیم بہت سارے تھے. آپ لوگ یہاں دھرن یا کیا کہتے ہیں, ہاں اس زمانے کے اعتبار سے بڑی ترقی یافتہ قوم تھی یہ گویا آبپاشی کے اعتبار سے. اور آبپاشی اور کھیتی کے اعتبار سے اللہ نے جب ان کو ترقی عطا فرمائی تو رزق اور معیشت میں بھی خوشحالی تھی, تجارت بھی ان کی بہت بڑی تھی. اور آگے ان نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق بابرکت زمین شام سے اور یمن کے دوسرے علاقے صنعا وغیرہ سے بڑے مضبوط تھے, جس کی وجہ سے ان کی تجارت کا بازار بہت گرم تھا اور ترقی یافتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھرپور نعمتیں ان کو حاصل تھیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ ہم نے یہ نعمتیں ان کو دائیں بائیں جنت اور باغات عطا کیے. اللہ کی طرف سے کہا گیا کلوا من رزق ربکم, اپنے پروردگار کی
دی ہوئی نعمتوں اور رزق سے تم کھاؤ پیو. کھاؤ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور یہ روزیاں، اس کو کھاؤ اور اپنے لیے اپنی ضرورت پوری کرو. نہ صرف کھانے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے بلکہ لذت بھی حاصل ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی حکم لگایا واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرو تو ساتھ ساتھ شکر گزاری کرو. شکر کیا ہے؟ نعمت دینے والے کی زبان سے تعریف کرنا، دل سے اس کا اعتراف کرنا، اور اس دی ہوئی نعمت کو اس کے حکم، اللہ کے حکم کے مطابق صحیح استعمال کرنا. یہ شکر کے معنی میں تینوں باتیں شامل ہیں کہ دل سے آپ اعتراف کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر احسان و کرم انعام فرمایا ہے، زبان سے اس کا اقرار کریں اور نعمت دینے والے کی تعریف کریں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، شکر اللہ کے لیے، یہ زبان سے تعریف کریں، اور عملی اعتبار سے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں. جیسے آپ کی زبان ہے تو زبان کو آپ اللہ کے ذکر میں، نیک کام کے بیان کرنے میں، قرآن کی تلاوت میں، سچ بولنے میں، اچھے کام اچھی باتیں بولنے میں استعمال کریں. اس نعمت کا استعمال اگر آپ نے جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں، ایک دوسرے کی خلاف بہتان تراشی میں استعمال کیا تو آپ اس نعمت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، کفران نعمت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پروردگار کی دی ہوئی روزی کھاؤ، اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر بجا لاؤ، اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرو. یہ قوم سبا کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم بتا رہا ہے. اب یہ جو حکم دے رہا ہے، میں نے پہلے ہی تمہید میں کہا کہ یہ ہماری عبرت کا سامان ہے، تو آپ اور ہم بھی اس کے مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کہہ رہا ہے کہ ہم کو جو نعمتیں ہم کو دی ہیں، آپ کو مجھے جو بھی نعمت حاصل ہے، دولت کی شکل میں، گھر بار کی شکل میں، رشتہ داری کی شکل میں، دماغ کی شکل میں، علم کی شکل میں، جو بھی نعمت دی ہے اس کا استعمال کرو اور اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس نعمت کا صحیح استعمال کرو. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبہ ورب غفور. یہ عمدہ، طیبہ پاکیزہ، عمدہ، اچھا، صاف ستھرا. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر کیا کہ یہ جو شہر ہے، بلدۃ طیبہ، خوشگوار شہر، عمدہ شہر، اچھی آب و ہوا والا شہر. تو ظاہری طور پر جو تم کو رہن سہن کے لیے جگہ دی گئی وہ بہترین جگہ دی گئی. آج ہم جہاں بستے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے علاقے کے اعتبار سے مالا مال ہے. پروردگار کسی کو محروم نہیں کرتا، ضرورت کی ساری چیزیں ہم کو اور آپ کو دی ہے. قوم سبا کو زائد اور دے رکھا تھا تو کہا کہ بلدۃ طیبہ، عمدہ شہر، خوشگوار شہر، ایسا شہر جہاں اللہ کی نعمتیں بکھری ہوئی ہیں، ماحول صاف شفاف اور خوشگوار ہے، اچھا محسوس ہوتا ہے. اور آگے ورب غفور، اور بخشش کرنے والا پروردگار. کیا مطلب ہے اس کا؟ اہل علم نے تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ ظاہری اور معنوی دونوں نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ قوم سبا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف تو ظاہری طور سے اپنی نعمتوں کی بارش کر رکھی تھی، باغات اور پھلوں فصلوں کی شکل میں، آب و ہوا بہترین بیان مہیا فرمایا، اور پانی کا زبردست انتظام کیا جس سے ان کو زندگی گزارنے میں کوئی تکلیف اور دقت کا معاملہ نہیں تھا. پہاڑیوں کے بیچ نخلستان، پہاڑیوں کے اوپر جو ہے سرسبز شادابی، ہریالی، ان کے بیچ میں وہاں کے حکمرانوں نے بڑے بڑے محل اور کوٹھیاں بنا رکھی تھیں. تو اچھا شہر، عمدہ خوشگوار ماحول، سب کچھ ظاہری طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین نعمت. ورب غفور، اور اس میں معنوی طور سے نعمت بتائے گی کہ پروردگار بخشنے والا، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم اور اس کی بخشش و نوازش سے مالا مال تھے کہ تم سے کوئی غلطیاں ہو رہی ہے تو پروردگار تم کو معاف بھی کر رہا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اللہ کو ماننے والے بنو اور اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے یعنی شکر گزاری والے بنو. تو رب غفور تمہاری بخشش بھی کرے گا، تم سے جو کوتاہیاں غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں اس کو معاف کرے گا. یہ بلدۃ طیبہ ظاہری نعمتیں، مادی نعمتیں، ہر قسم کی روزی پھل، اچھا ماحول، اچھا شہر، رہائش کا اچھا انتظام، یہ بلدۃ طیبہ کے معنی میں آیا. اور رب غفور میں پروردگار جو تمہاری پالن پوشن کر رہا ہے، وہ تمہارا خیال رکھ رہا ہے، تمہاری غلطیوں کو معاف کر رہا ہے، درگزر کر رہا ہے، تم پر رحم کر رہا ہے. یہ معنوی نعمت ہے. دونوں طرح کی نعمتیں قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نعمتوں میں نشانی تھی. نعمتوں میں اللہ کی نشانی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی توحید اس سے سمجھ میں آنی چاہیے تھی بندوں کو. اور ہر زمانے کے لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں, ہم سے بھی. اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے اس واقعے کے تناظر میں کہ ہم کو اور آپ کو کتنی نعمتیں ملی ہیں, ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ہم؟ اللہ نے ہم کو جو صلاحیت دی ہے ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ آج کل ہمارا معاملہ یہ ہے, ایک عام بات, کسی ایک شہر ایک بستی کی بات نہیں ہے, کہ لوگ خود نیکیاں نہیں کرتے لیکن تنقید میں بڑے باکمال ہیں. دوسروں کی خامیاں ڈھونڈنے میں کہ وہ کام نہیں کر رہا ہے, اس کے فلاں کام میں خامی ہے, اس کی فلاں چیز میں غلطی ہے, اس میں سب بڑے ماہر, بڑے بصلاح. اپنی خامی دکھتی ہی نہیں, اپنے گھر کی خرابی نظر ہی نہیں آتی اور اس کا احساس بھی نہیں ہے, اور اپنی اس کمی کو غیر محسوس طریقے پہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ایسا کہہ رہے ہیں, ذمہ دار جماعت کے جو ہیں وہ کچھ کرتے نہیں ہیں, فلاں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے تھا. یہ آج ہمارے سماج میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں کچھ کم ہوگا, ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہوگا, کہیں اور کچھ ہو, لیکن یہی چل رہا ہے. جس قوم کا مزاج بگڑ جاتا ہے نا, تو نیک عمل خود نہیں کرتے, خود کا حساب نہیں لیتے, محاسبہ نہیں کرتے, دوسروں کا کرتے ہیں. صحابہ کرام یہ دیکھتے تھے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کے متعلق ہم سے پوچھے گا, دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھے گا. دوسروں کا حساب اللہ لے گا. ہم خود دوسروں کا حساب لینے لگے اور اپنا محاسبہ بھول گئے, اپنی اصلاح نہیں کرتے, دوسروں کی اصلاح کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. ہر کوئی ہم میں بہت تنقید میں, کیڑا نکالنے میں بہت ماہر, علماء کی نکالیں گے, ارے اس سے کیا ہوتا ہے, ارے ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نہیں کہنا چاہیے تھا, مان لیا, آپ کو جو کرنا چاہیے تھا آپ کر رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو واقعات بیان کر رہے ہیں نا, قوموں کا مزاج بگڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ نعمتیں عطا کی, ساری چیزیں دے دی, آگے کہا فَأَعْرَضُوا, اللہ کی روزی سے لطف اندوز ہوئیے, اللہ نے تم کو نعمتیں دی ہے, اس کو استعمال کیجئے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے جائز چیزوں کو استعمال کرنے میں, لیکن اس کا شکر بھی ادا کیجئے, اس کا حق ادا کیجئے. لیکن قوم کا آگے مزاج بتایا, اللہ نے واقعہ نقل کیا, فَأَعْرَضُوا, ان لوگوں نے اعراض کیا, روگردانی کی, منہ موڑا, کفر کا راستہ اختیار کیا, ناشکری کا راستہ اختیار کیا, گناہ کے کاموں میں پڑ گئے. اب اتنی نعمتیں مل رہی ہیں, آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے, بہت سارے لوگ, یہ پرانا چلا آ رہا ہے معاملہ, ان کا بھی تھا, ہاں, دوسرے لوگوں کا, کفار مشرکین کا ایک مزاج ہے کہ اگر اللہ نے ہم کو دولت دی ہے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اولاد دی ہے, ہم کو دنیا کی نعمتیں ملی ہیں, تو وہ ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دولت, یہ نعمت, یہ شہرت, یہ عزت اور جو اقتدار ملا ہوا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار ہم سے بہت خوش ہے. قرآن مجید میں مختلف قوموں کے زبان سے آپ یہ چیز پائیں گے, نحن اکثر اموالا و اولادا, ہم مال میں اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں. قوم شعیب نے کہا, مالیگاؤں میں ابھی میرا سلسلہ وار اس پر خطبہ جاری ہے, باقی ہے, شعیب علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن نے بیان کیا. تو جب قوم کو وہ خطاب کر کے دعوت دے رہے ہیں, توحید بتا رہے ہیں, صحیح سچائی کا راستہ بتا رہے ہیں, تو قوم نے ان کا انکار کر کے جو مخالفتیں کی, اس میں ایک دلیل یہ بھی بتائی کہ تم تو کمزور لوگ ہو, گرے پڑے کمزور لوگ ہو, ہمارے پاس مال دولت زیادہ ہے, اولاد زیادہ ہے, جتھا زیادہ ہے, لہذا ہم حق پر ہیں. تو دولت, شہرت, طاقت کو حق اور ناحق کی دلیل نہیں سمجھنا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر سوچئے واقعہ قرآن نے کتنا نقل کیا فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا. فرعون کے پاس طاقت ہے, بادشاہت ہے, قوت ہے, فوج ہے, کیا نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ اور اگر طاقت, قوت, حکومت کو ہم حق اور ناحق کا معیار مانے, تو کیا یہ کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غلط اور فرعون صحیح تھا؟ قطعی نہیں. دنیا میں اسی کی آزمائش ہو رہی ہے, امتحان ہو رہا ہے ہمارے سامنے کہ جب ہم حق اور سچ کے راستے پر چلتے ہیں تو آزمائشیں آتی ہیں, کمزوریاں ہوتی ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اہل حق کمزور ہیں, دبے ہوئے ہیں, اہل باطل کے پاس حکومت ہے, بیجا قوانین بناتے ہیں, ظلم کرتے ہیں اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے کمزوروں اہل حق کو دباتے ہیں, جیسا کہ آج بھی حکومت کر رہی ہے. تو وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہماری یہ حکومت طاقت قائم رہے گی. بھول جاتے ہیں کہ قانون قدرت اپنا کام کرتا ہے, ایک مدت تک ڈھیل دیتا ہے نعمت والوں کو, لیکن جب وہ سرکشی پر آمادہ رہتے ہیں, حق, انصاف, سچائی کے راستے کی بجائے ظلم, زیادتی, ناحق اور باطل کا راستہ اختیار کرتے ہیں, تو یہ طے شدہ بات ہے کہ ان کی ہلاکت آ کر رہتی ہے. جیسے کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ بیری کا درخت لگائیں اور اس میں آم آ جائے, آپ کانٹا بوئیں اور اس میں پھل لگ جائے,
ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ایسے ہی کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ظلم کریں, گناہ کریں, اللہ کی نافرمانی کریں, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں اور نتیجہ اللہ کی پسندیدگی اور رحمت کی شکل میں. ناممکن بات ہے. جیسے کانٹے کے درخت میں آم سیب کا پھل نہیں لگ سکتا, ایسے ہی برائی کا نتیجہ اچھا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ قرآن جو واقعات بیان کر رہا ہے اس میں یہ سبق بار بار پیش کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے. جس قوم نے بھی کفر شرک کی اختیار کیا, اپنے پیغمبر کی مخالفت کی, اللہ کی ناشکری اور نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں گرفتار کیا. تو اللہ کا قانون جو اس وقت تھا آج بھی وہی ہے. 100 سال 1000 سال پہلے اگر زہر کھانے سے انسان مرتا تھا تو آج ایسا نہیں ہو سکتا کہ زہر کھا کے صحت بن جائے. 200 سال پہلے 400 سال پہلے اگر شہد کی ایک تاثیر تھی تو آج بھی شہد کی وہی تاثیر رہے گی. جیسے یہ شہد, زہر, گیہوں, چاول کی تاثیر پہلے جو تھی آج بھی وہی ہے, ویسے ہی ہمارے اعمال کی تاثیر بھی وہی رہے گی. تو اب یہ قوم سبا کا دیکھیے کہ اللہ نے نعمتوں سے نوازا, اللہ نے نقل کیا فاعرضوا, انہوں نے روگردانی کی, اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی, شکر ادا نہیں کیا, نافرمانی کا راستہ اختیار کیا, باطل کے راستے پر چل پڑے. قوم کو نعمتیں حاصل ہے, دولت ہے, کھیتیاں ہیں, باغات ہیں, تو سرکشی میں آ گئے, بدمست ہو گئے. ہاں, یہ ہمارے یہاں بھی ایسے ہی مزاج چل رہا ہے کہ نیکیاں دوسرے کریں, ہم کریڈٹ لیں, ان پہ تنقید کریں. کہا فارسلنا علیہم سیل العارم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذوات اکل خمط وشیء من سدر وعسل وشیء من سدر قلیل. کہ جب انہوں نے اعراض کیا, ناشکری نافرمانی کا راستہ اختیار کیا, تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیج دیا. سیل العرم, سیل مانے سیلاب, عرم کہتے ہیں اصل میں بند کو, جس کو ہم آج کی زبان میں ڈیم کہہ لیں. ہاں, ڈیم, دھرن بڑے والا. تو یہ جو کہتے ہیں علماء نے تفسیر میں نقل کیا کہ سد معارب, جس کا میں نے ذکر کیا, ان کا شہر جو تھا معارب, اور ان کا سب سے بڑا بند اس وہاں بنایا ہوا سد معارب, اس میں لوہے کے دروازے تھے, حسب ضرورت یہ اس کو کھولتے تھے, اور ایسا سسٹم بھی بنا رکھا تھا کہ جس جانب باغات کو, کھیتیوں کو پانی دینا ہوتا تھا اس جانب نہر کھولتے تھے. تو اس کے جو لوہے کے دروازے تھے, نیچے سے اس میں سوراخ ہوا, ٹوٹ پھوٹ ہوئی, اور اوپر سے تیز بارش کے ذریعے سے پانی خوب بڑھ گیا, اور پانی کا انتہائی شدید دباؤ ہوا, جس سے بند ٹوٹ گیا, اور ان کے اوپر سیلاب کا عذاب آیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی پوری بستی اور باغات جو ہے وہ اجڑ گئے. باغات جو ہے پانی کے نیچے آ گئے, پوری کی پوری فصلیں, پھل, ساری کھیتیاں تباہ ہو گئی, ان کے گھر بھی جو ہے بہہ گئے, کوئی چیز محفوظ اور باقی نہیں رہی. ابھی ہمارے یہاں بھی ارد گرد میں کئی جگہ سیلاب آئے نا, کوکن میں آیا تھا, جل گاؤں, اور اس سائڈ میں 40 گاؤں میں ابھی بتاتے ہیں پانی آیا. یہاں کم تباہی ہوئی, لیکن یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لشکر اور جنود ہیں. ایک قطرہ اگر آسمان سے نازل ہو رہا ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی مشیت اور فیصلے کے بغیر نہیں. کہیں سیلاب ہے تو اللہ کی مشیت سے, کہیں اگر قحط ہے تو اللہ کی مشیت سے, کہیں کورونا بیماری کی وبا ہے تو اللہ کے چاہنے سے. وہ اسباب کیا بنتے ہیں, میں بار بار کہتا ہوں کہ فلاں کی سازش ہے, ڈیما نے یہ چاہا, حکومت یہ چاہتی ہے, بین الاقوامی یہ کہتے ہیں, اقوام متحدہ اور بل گیٹس اور ان کی یہ سازش ہے. وہ جتنے جو بھی سبب ہوتے ہوں, اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. تو جو برائیاں, بیماریاں, پریشانیاں, مصیبتیں, تکلیفیں ہم کو لاحق ہو رہی ہیں, سب اللہ کی طرف سے اس کے فیصلے کے مطابق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ, ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیج دیا, پانی کا تیز بہاؤ ڈال دیا. ہاں, کیا ہوا اس کے نتیجے میں, وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ, ہاں, اور ان کے دونوں باغات جو تھے, دونوں طرف داہنے اور بائیں جانب جو ان کے باغات تھے اس کو بدل دیا. کیسے باغات سے بدل دیا, سارے کے سارے پھل جو تھے وہ تباہ ہو گئے, کھیتیاں جو ہے ڈوب گئیں, تباہ و برباد ہو گئی. اب وہاں دوسرے باغات 2 پیدا ہو گئے. وہ کون سے, ذوات اکل خمط, انتہائی بدمزہ, کڑوے, کسیلے میووں اور پھلوں والا باغ. وہ اسلن, اور جھاؤ کا باغ جو بیکار سا ہوتا ہے, خود سے اگ جاتا ہے. ہاں, وشیء من سدر قلیل, اور تھوڑا کچھ بیری کا درخت جس میں کانٹے زیادہ پھل کم ہوتے ہیں. جو لذت والے, فائدے والے پھلوں کی بہتات تھی, اللہ تعالیٰ نے بھرپور نعمتیں عطا کی تھی. تو نعمتیں خوب بھرپور انداز میں ان کے پاس موجود تھی.
جب انہوں نے ناشکری کی، ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، اس کا حق ادا نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو سرسبز و شاداب ہریالی والے بہترین اعلیٰ قسم کے باغ تھے، اللہ نے اس کو تباہ کر دیا، اور ان اچھے باغوں کے مقابلے میں وہ پودے پیڑ پیدا کر دیے جو انسان کے لیے نقصان کے باعث ہوتے ہیں، فائدے والے نہیں ہوتے، جھاؤ کا، کانٹے دار جھاڑیاں، ہاں، اور ایسے پھل جو کھانے کے لائق نہیں ہیں، انتہائی بدمزہ، کڑوے، کسیلے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ اللہ کا قانون ہے، جیسا عمل ویسا بدلہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جب ناشکری کی تو جو نعمت دی گئی تھی وہ نعمت چینج ہو گئی، تبدیل ہو گئی۔ قرآن نے یہ بات مختلف مقامات پر مختلف پیرایوں میں بیان کیا۔ ہاں، جیسے مثال کے طور پہ سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا کہ لئن کفرتم، ہاں، وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا، کیا اعلان کر دیا؟ لئن کفرتم لأزیدنکم، اگر تم نے کفران نعمت کیا، ناشکری کی، معاف کیجیے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نے شکر گزاری کی، نعمت کی قدردانی کی تو تمہاری نعمت میں اور اضافہ ہوگا۔ وَلَئِن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی، کفران نعمت اور انکار والا راستہ اختیار کیا، فإن عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس سے پتہ چلا شکر سے نعمت محفوظ رہتی ہے۔ آپ کو اور ہم کو جو نعمتیں ملی ہے، اگر ہم اس کا شکر ادا کریں گے تو وہ نعمت قائم رہے گی۔ اس لیے شکر کو اہل علم حافظ کہتے تھے کہ نعمت کی محافظت کرنے والی چیز ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، اور ناشکری نعمت کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ سورہ نحل میں ایک اور واقعہ ذکر کیا، ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنۃ، ہاں، اللہ نے ایک امن والی، اطمینان والی بستی کی مثال دی، ہاں، تاتی رزقھا کل حین باذن ربھا، ہاں، رغدن، کہ اس فراوانی کے ساتھ اس کا، معاف کیجئے شاید آیت میں کچھ غلطی کر رہا ہوں، کہ اس کا فراوانی کے ساتھ اس کا رزق ہر جگہ سے آتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھوک اور ڈر، خوف کا لباس پہنا دیا۔ پہلے کہا کہ آمنتم مطمئنتن تھی، امن والے، اطمینان والے، اور جب ناشکری کی تو اللہ نے امن کی بجائے خوف اور اطمینان کی جگہ بھوک پیدا کر دی، بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ یہ قوم سبا کے واقعے میں بھی یہ بات بیان کی کہ ان کے اچھے باغات، پھلدار باغات، کانٹے والی جھاڑیوں والے باغات میں تبدیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں کیا؟ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے انہیں بدلہ دیا ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ یہاں کفر کا صحیح ترجمہ ناشکری ہے۔ کفران نعمت کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، تو ہم نے ان کو یہ بدلہ دیا۔ یہ کیوں واقعہ نقل کر رہے رب العالمین؟ مذاق ہے؟ قصہ کہانی ہے؟ نہیں، آپ اور ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے میری بات سن رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو، مجھ کو، کسی کو بھی اللہ نے اگر کوئی نعمت دی ہے، دولت، شہرت، اقتدار، صلاحیت، کچھ بھی، اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، لوگوں کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، دین کے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اچھائی کے کام میں تعاون کرنے کی بجائے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، اچھے لوگوں پر تنقیدیں کرتے ہیں، ان کے حوصلے توڑتے ہیں۔ آج ہمارے سماج میں یہ زیادہ ہے، قوم کے پست ہونے اور ذلت اور خواری کا یہ بہت بڑا سبب ہے۔ اجتماعیت اور ایک دوسرے سے تعاون کی بجائے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، جو نعمتیں اللہ نے دی ہے اس کا صحیح استعمال کرنے کی بجائے غلط استعمال کرنا، دولت کو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بجائے دنیا اور شوق کے معاملے میں، خواہشات نفس کی تکمیل میں زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ناشکری ہے دولت کی۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ایسے راستے اختیار کرتے ہیں نا، ایک نسل، دو نسل کے بعد ان کا کروڑ پتی، لکھ پتی آدمی جو ہے وہ راستے پر آ جاتا ہے، اللہ نعمت کو چھین لیتا ہے۔ یہی قوم سبا کا ہوا حال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ہم نے ان کو یہ بدلہ کیوں دیا؟ ان کے کفر اور ناشکری کی وجہ سے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَافِرُونَ إِلَّا الْكَفُورَ، اور جو بہت ناشکرا ہوتا ہے ہم ایسے ہی لوگوں کو یہ برا بدلہ دیتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں آگے کی آیت کا ترجمہ کر کے ہلکی سی تشریح کروں۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، اور ہم نے ان کے، یعنی قوم سبا اور اس بستی کو جس کو ہم نے بابرکت بنایا۔ کون سی بستی؟ قرآن نے کئی مقام پر شام کو بابرکت زمین کہا ہے، تو اکثر علماء نے، سلف نے کہا کہ یہاں مراد شام ہے، کچھ علماء نے کہا کہ اس سے مراد صنعا ہے۔ دونوں کو مراد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ جو جہاں قوم سبا تھی، یہاں اور
شام کے علاقے تک جانے آنے کے درمیان ہم نے ایسی بستیاں بنا دی تھی لبے سڑک، سر عام سڑک کے بالکل کنارے، جو بالکل واضح اور ظاہر تھی، کھلی ہوئی بستیاں تھیں. وقدرنا فیہا السیر، اور اس میں ہم نے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر رکھی تھی. اس زمانے کے سفر کو یاد رکھیے، یہ آج کے سواریاں اور یہ نہیں تھیں. اونٹ پہ، گھوڑے پہ، گدھے پہ، خچر پہ، پیدل لوگ سفر کرتے تھے، لمبے لمبے سفر. بار برداری بھی انہی پہ ہوتی تھی، خود بھی جاتے تھے. اب جنگل بیابان کے راستوں سے جب گزرتے تھے تو جانوروں کا بھی خوف ہوتا تھا، لوٹ مار کا بھی ڈر ہوتا تھا، ہاں، اور بھی بہت سارے خطرات اور مشقتیں، پریشانیاں ہوتی تھیں. اب جنگل بیابان ہے تو راستے میں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوگا، تو گھر سے کھانے پینے کی توشے لے چلنا ہے، راستے کی ضرورت کے سامان سب لاد کے لے چلنا ہے. بڑا مشقت والا سفر ہوتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قوم سبا سے لے کر شام تک یا صنعاء تک ایسا راستہ بنایا کہ وہاں قدم قدم پر بہت ساری بستیاں تھیں. شیخ حافظ صلاح الدین نے اپنے حاشیے میں احسن البیان میں لکھا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے اور شام کے درمیان جو راستہ تھا اس میں 4700 گاؤں تھے، بستیاں تھیں. ایک بستی میں ٹھہرتے تھے تو دوسری بستی نظر آتی تھی، لبے سڑک. اس کا فائدہ یہ تھا کہ یہ اس طرح چلتے تھے کہ اگر ہم صبح چلیں گے تو دوپہر تک ہمیں کوئی نہ کوئی بستی ایسی مل جائے گی جہاں قیام کر سکتے ہیں، کھانا کھائیں گے، آرام کریں گے. ضرورت کا سامان وہاں آسانی سے مل جائے گا، گھر سے لے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، تو سامان لادنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ایک بات. دوسرا یہ کہ قریب قریب بستیاں ہونے کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت ہر وقت آنا جانا لگا رہتا تھا. اس کے نتیجے میں لوٹ مار اور لوگوں کے ڈاکے ڈکیتی وغیرہ کا خطرہ نہیں ہوتا تھا، تو امن والا راستہ تھا. یہ اللہ کی چھوٹی نعمت نہیں تھی، یہ بھی نعمت تھی کہ ایک طرف تو ان کو باغات دیے، پھل دیے، کھیتیاں دی، دوسری طرف تجارتی راستہ اتنا محفوظ، پرامن اور آسانیوں والا دیا، سہولت والا دیا کہ آسانی سے اپنا مال وہاں لے جا سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، وہاں سے کا مال یہاں لا سکتے ہیں، تجارت کے لیے آسانی. لیکن پھر کیا ہوا؟ ہاں، وقدرنا فیہا السیر، اور مقرر کر دیا تھا ہم نے وہاں چلنے پھرنے کو. سیروا فیہا لیالیہ و ایاما آمنین، اس میں کئی دن رات آپ بے امن چین کے ساتھ جو ہے سفر کرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا راستہ دیا کہ کئی دن کا سفر امن کے ساتھ کرتے، آسانی کے ساتھ کرتے. ہاں، اللہ نے آگے فرمایا لیکن فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم، یہ نعمت ان کو راس نہیں آئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہمارے سفر میں بھی دوریاں پیدا کر دے، جیسے دوسرے لوگ سفر کرتے ہیں، جنگلوں سے گزرنا پڑتا ہے، مشقتیں اٹھانا پڑتی ہے، پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، ہم کو بھی ایسا سفر دے دے. اللہ کی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں. نعمت ملی ہے تو اس پر خوش ہونے کی بجائے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سفر دور دور کر دے. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اپنے آپ کے لیے برا کیا، ناشکری کی، کفران نعمت کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے ان کو احادیث بنا دیا. حدیث کی جمع احادیث، باتیں بنا دی. ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو بیان کیے جانے والے افسانے اور کہانی بنا دیا. کہ اب لوگ اپنی مجلسوں میں قوم سبا کے حال کا بات کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے ایسے تھے لیکن تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، منتشر ہو گئے. ان کی اپنی محفلوں میں عبرت کا سامان بنا دیا اللہ نے کہ لوگ اپنی محفلوں میں اس قوم کا تذکرہ کرتے ہیں بطور عبرت اور کہانی کے. لوگ اس پر بات کرتے ہیں. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو پوری طریقے سے بکھیر دیا، توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس کا معنی اہل علم نے بیان کیا کہ جو اکٹھا تھے، اللہ کی نعمت سے بہراور تھے، اب یہاں جب ان کو اللہ کا عذاب آیا، ان کی کھیتیاں اجڑ گئی، تجارت نہیں رہی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اب کھانے پینے کا سامان نہیں ہے. اب لوگ یہاں تجارت کے لیے، جب یہاں پھل ہی نہیں ہے، اچھی معیشت ہی نہیں ہے، تو یہاں تجارت کے لیے لوگ آنا جانا بند کر دیے. اور جب آنا جانا بند ہوا تو اس سڑک پر موجود جو بستیاں ہیں وہ بھی ویران ہو گئی. نتیجے میں کیا نکلا کہ اب روزی کے حاصل کرنے کے لیے، ضرورت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر دور دراز جانا پڑ رہا ہے. کوئی شام جا رہا ہے، کوئی صنعاء جا رہا ہے، کوئی مکہ جا رہا ہے، کوئی یثرب اور مدینہ جا رہا ہے، کوئی مختلف علاقوں میں منتقل ہونے پر مجبور ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے کہ آدمی اپنے گھر میں رہ کے اللہ کی روزی پائے، اور روزی حاصل کرنے کے لیے، ضروریات پوری کرنے کے لیے گھر سے دور دراز جاتا ہے تو ایک محرومی ہے، پریشانی ہے، مسائل ہیں. قوم سبا اس عذاب سے دوچار ہوئی کہ ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ہاں، اس میں یقیناً اس پورے واقعے میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو خوب صبر کرنے والا. مصیبت پریشانی آتی ہے تو یہ عقیدہ رکھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے
اور اس پر جمع رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے شکوہ شکایت جزا فضا نہ کرے, یہ صبر ہے. تو جو خوب صبر کرنے والا ہے اور جو شکر گزار ہیں ان کے لیے نشانی ہے. اللہ نے آیت میں پہلے کیا کہا کہ ہم نے ان کو احادیث بنا دیا. قصے کہانی, قصے اور کہانی کی بات جو لوگ اپنی محفلوں میں بات چیت میں ذکر کرتے ہیں. ابھی میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے, قرآن کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں, ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے آپ یہ واقعہ سن رہے ہیں. قرآن پڑھیں گے, یہ پڑھ سکتے ہیں, تو بیان کرنا, میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, اور لوگ بیان کریں یا آپ پڑھ رہے ہیں, تو ایک چیز یہ ہے کہ اس واقعے کو ہم جان رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, لیکن اس سے بڑی چیز کون ہے, کیا ہے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد اس سے سبق کون لیتا ہے, سدھرتا کون ہے. اللہ نے کہا سدھرے گا کون, فائدہ کسے ہوگا. ہمارے یہاں کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ تقریر سے اس سے کیا ہوتا ہے, قرآن سے پوچھئے کیا ہوتا ہے. قرآن نے کہا فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, آپ تذکیر کیجئے, نصیحت کیجئے, ہاں, اس لیے کہ یہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو جو مومن ہوں گے نا ایمان والے, ان کو فائدہ ہوگا, جو مومن نہیں ہوں گے ان کو فائدہ نہیں ہوگا. سنیچر کے دن جن لوگوں کو مچھلی مارنے سے منع کیا گیا تھا, تو کچھ لوگ آئیڈیا لگاتے تھے, جمعہ کے دن جال لگایا, اتوار کو نکالتے تھے, کہا سنیچر کو کہاں مارا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری زبان میں کہہ لیں کہ چالاکی, ہوشیاری, آئیڈیا. آج کل ایسے بہت سارے لوگ دین میں راستہ نکالتے ہیں حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانے کے لیے, کہ سود کیسے حلال ہو جائے گا, یہ کیسے. تو ان لوگوں نے بھی کیا. اب ایک قوم تو یہ نہیں کرتی تھی, ایک قوم منع کرتی تھی. تو جو منع کرتے تھے ان کو لوگوں نے کہا کہ ارے منع کیوں کرتے ہو, جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے ان کو آپ کیوں منع کرتے ہو, کیا فائدہ ہے. ہمارے یہاں بولتے ہیں نا لوگ کہ تقریر سے کیا فائدہ ہوتا ہے, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. تو وہ جواب دیا لوگوں نے, قرآن اٹھائیے سورہ اعراف میں, کہ معذرۃ الی ربکم, ہم اس لیے ان کو سمجھا رہے ہیں, منع کر رہے ہیں کہ پروردگار کے پاس ہم معذرت پیش کر سکیں. جب کل عذاب آئے گا تو اللہ سے ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے تو خود ان کو منع کیا تھا, ہمارا قصور نہیں ہے, ہمارا جو حق تھا ہم نے ادا کیا, فرض تھا ہم نے نبھایا, ہم بچ جائیں گے. تو اپنے پروردگار کے پاس معذرت کرتے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے سمجھانے سے کسی کی سمجھ میں آ جائے, اصلاح ہو جائے, تو وہ سدھر جائے گا اور ہم کو اس کا اجر ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی واقعے کو نقل کرنے کے بعد بتایا. پہلے کہا کہ اس کو ہم نے احادیث بنا دیا. قوم سبا کا واقعہ ہم سنتے ہیں, اور بہت سے واقعات, حضرت ابراہیم کا واقعہ ہم ہر سال سنتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں, قوم شعیب, قوم لوط, قوم عاد کے واقعات قرآن مجید میں ہیں, ہم سنتے رہتے ہیں. لیکن فائدہ ہوتا ہے کیا, فائدہ کسے ہوگا, جو ایمان والا ہوگا, تقوی والا ہوگا. اور یہاں کہا کہ جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات کو, توحید کو جاننے والا ہوگا, کہ کائنات میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ پروردگار کی طرف سے, جو نعمتیں ملتی ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے ملتی ہے. مصیبت آئی اور اللہ کی طرف سے جانا تو صبر آئے گا, نعمت آئی اور اللہ کی طرف سے جانا تو شکر آئے گا. تو جو صبر اور شکر والا ہوگا, یعنی صحیح عقیدے والا ہوگا, توحید والا ہوگا, اللہ کو پہچانتا ہوگا, ان کے لیے اس واقعات میں نشانی ہے. ورنہ ہم اور آپ واقعہ سنیں گے, ایک کان سے سنا, ایک کان سے اڑا دیا. میرے بھائیوں, ان واقعات کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں راہ ہدایت, عبرت, نصیحت فرما رہا ہے. ان واقعات کی ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے. ایک ہوتا ہے ایسے سادہ لیکچر دینا, تقریر کرنا, ایک ہوتا ہے واقعے کی شکل میں کوئی چیز بیان کرنا. انسانوں کو واقعات کے ذریعے سے سمجھانا آسان ہے, مفید ہے, یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. لہذا میں خاص طور سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, مالیگاؤں میں نے ابھی بیان کیا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت جب کریں, آج کل ہمارے ہاں تربیت کے معاملے میں بڑا مسئلہ اور بڑی شکایتیں ہیں کہ بچے نافرمان ہوتے ہیں, اسکولوں میں ان کو صحیح تعلیم نہیں ہوتی, فلم, ٹی وی, موبائل کی وجہ سے بگڑے چلے جا رہے ہیں, ہاتھ میں ہے ہی نہیں. اور تو اور جو ہے ہماری عزت و غیرت پر حرف آ رہا ہے, مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے تعلق استوار کر رہی ہیں, مذہب بدل رہی ہیں, نکاح کر رہی ہیں, نہ جانے کیا کیا بے غیرتی کی چیزیں آج ہمیں سننا پڑ رہی ہیں. اور اس کے لیے اب لوگ نئے نئے اصول کے, بھائی ان کے اندر ایسا کر لو, ویسا کر لو, یہ پروگرام کر لو, وہ پروگرام کر لو, ایسی چیزیں اختیار کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق صحیح تربیت کا طریقہ نہیں ہے. آپ کو, ہم کو ضروری ہے کہ اپنی اگلی نسل کے بارے میں یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے اس پر غور کریں, اس کی اصلاح کی کوشش کریں. یہ مان لیں کہ ہمارے بچے جو عقل بڑے ہوں گے تو قوم اور ماحول جو ہے مختلف قسم کے شبہات کے ذریعے سے, چال و فریب کے ذریعے سے جال بچھا کر ہمارے بچوں کو شکار بنائے گا. مسلمان بچوں کو کفر کی طرف لے جائیں گے, شرک اور بدعت کی طرف لے جائیں گے, اور لے جا رہے ہیں. ہم آنکھیں نہ کھولیں الگ بات ہے, ہم مطمئن نہ رہیں, ہمارے گھروں میں بھی دستک دے رہے ہیں یہ خطرات,
شبہات اور شہوات کے فتنے موبائل کے ذریعے ٹی وی چینل کے ذریعے ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں، ہماری عورتوں کے پاس پہنچ چکے ہیں. ان سے کیسے بچایا جائے؟ ان سے بچانے کے جو طریقے ہیں کہ صحیح اسلام صحیح عقیدہ سکھایا جائے. افسوس یہ بھی ہے کہ لوگ دین کے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، جماعتیں، بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے کام، لیکن صحیح کام نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کے منبر پہ دردمندی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی پر طنز کرنا مقصود ہرگز نہیں ہے کہ دین کا جو کام کیا بھی جا رہا ہے تو غلط کیا جا رہا ہے، غلط دین بتایا جا رہا ہے. قرآن اور حدیث کا صحیح ایمان صحیح عقیدہ انبیاء کے طریقے پہ بتایا جا ہی نہیں رہا ہے. بڑی بڑی جماعتیں بڑے بڑے کام کر رہی ہیں، نبی کے طریقے سے ہٹ کے کر رہی ہیں. کوئی فضائل کے پیچھے پڑا ہے، کوئی کسی اور چیز کے پیچھے پڑا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ پہلے عقیدہ سکھاتے تھے، اللہ کی عظمت، کبریائی، ڈر، خوف، امید دل میں جوش جگاتے تھے. یہی چیز لوگوں کی اصلاح کرتی ہے، صحیح انسان بناتی ہے. صحیح عقیدہ، آخرت کا جواب دہی کا احساس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خوف اور امید، اللہ سے محبت. یہ اگر نہیں ہے تو آپ پوری کتاب اور لائبریری لوگوں کو پڑھا دیں، اصلاح نہیں ہوگی. اصلاح معاشرہ کرنا ہے تو صحیح عقیدہ سکھائیے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے، قرآن کا طریقہ ہے. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ سکھانا چاہتے ہیں نا، تو ہمارے بزرگوں میں، مالیگاؤں میں رہتا تھا، یہاں بھی رہا ہوگا، ہم دیکھتے تھے کہ جب ہم بچے تھے تو ہمارے اس وقت کے جو بزرگ گھر کے ہوتے تھے وہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے قرآن حدیث میں وارد سچے واقعات سناتے تھے. ان واقعات کے ذریعے سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے. وہ قصہ اور کہانی کے اعتبار سے دلچسپی سے سنتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کا کردار، ان کا عقیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد، بھروسہ، توکل، اور یہ احساس کہ اگر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد پر فرماتا رہا. تو بچے کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھیں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا، ساتھ ہوگا. اور کسی بھی حالت میں بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، کوئی ہم پر دباؤ ڈالے، کوئی ہم کو خریدنا چاہے، ہم اپنا ایمان نہیں بیچیں گے، گھر چھوڑ دیں گے، وطن چھوڑ دیں گے، جان دے دیں گے، لیکن عقیدہ نہیں دیں گے. یہ سبق ان واقعات سے ہمیں ملتا ہے، اور عروج و زوال کا اصول ہمیں ملتا ہے. ہم اگر چاہتے ہیں ترقی کریں تو یہ دیکھیے قوم سبا کو زوال کا کس لیے آیا؟ ناشکری کی وجہ سے. پتہ یہ چلا کہ شکر اگر ادا کریں گے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں گے، اس کا صحیح استعمال کریں گے تو اللہ کی نعمت ملے گی، ترقی ملے گی. اور ناشکری کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ دی ہوئی نعمتیں بھی ہم سے چھین لے گا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے، اس کی اپنی نعمتوں کو پہچاننے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق دے اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.